الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین معزز و محترم سامعین و حاضرین، سورۃ البقرہ کی تفسیر میں گزشتہ جمعۃ المبارک پہ ہمارا موضوع اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کا مختلف چیزوں کی تخلیق فرمانا، جیسے زمین و آسمان، پھر بارش کا برسانا، زمین سے سبزے کا پیدا کرنا، یہ اس کی قدرت، اس کی الوہیت اور اس کے مالک اور ربوبیت ہونے پر دلائل تھے جو ذکر کیے گئے۔ اور قرآن پاک چونکہ اس کی سچی سچی اور لاریب کتاب ہے جو اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، تو اس آیہ مبارکہ میں جو گزشتہ جمعۃ المبارک پر پڑھی گئیں، ان میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک کتاب یعنی قرآن حکیم کی صداقت، عظمت و شان کے اظہار کے لیے ان کفار کو چیلنج دیا تھا جو قرآن پاک کو قصے اور کہانیاں کہتے تھے، چونکہ قرآن پاک ہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی دلیل تھی، معجزہ تھا، برہان تھی۔ تو ان سے فرمایا گیا تھا کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ قرآن واقعی قصے کہانیاں ہیں تو تم اس کا مقابل لے آؤ۔ اس جیسی کوئی پہلے چیلنج دیا گیا 10 صورتوں کا، پھر اس سے کم کر کے 1 صورت کا دیا گیا، تو 1 صورت کو جا وہ 1 آیت بھی نہیں بنا سکے۔ تو اب جو آج کی تلاوت کردہ آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ان کو جب چیلنج دے دیا اور ان کی بے بسی کا اظہار بھی پہلے فرما دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۔ چیلنج کیا تھا کہ قرآن کی مثل لے آؤ اگر تم لا سکتے ہو، اگر تمہیں شک ہے نا قرآن میں، تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے، تمہیں شک ہے، تو پھر ایسا کرو کہ 1 صورت اس کی مثل بنا لاؤ، جتنے تمہارے مددگار ہیں، جتنے تمہارے حمایتی ہیں، سب کو بلا لو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو لاؤ قرآن کی مثل۔ تو اب خود ہی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکو، یہاں تک بھی بات رہتی تو کسی کے ذہن میں شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ لا تو سکتے تھے، شاید وہ ویسے نہیں لائے، تو اللہ نے اس شک کے دروازے کو بند کرتے ہوئے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ قرآن کی برابری کا جو دعویٰ تمہارے پاس ہے کہ قرآن کی مثل بنانے کا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور اللہ کریم کا یہ فرمایا ہوا کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی کافر قرآن کی مثل بنانے کی جرت نہیں کر سکا۔ اور قرآن کہتا ہے نہیں کر سکو گے، گرامر کے لحاظ سے بھی اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ فعل مضارع ہے یہاں پر، تو اس کا تعلق
دوام و استمرار یعنی ہمیشگی پائی جاتی ہے اس میں، تو اللہ نے اس میں بتا دیا کہ ہمیشہ کے کفار، چاہے وہ مکہ کے کفار تھے یا کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں میں بسنے والے کفار تھے، یا قیامت تک آنے والے آج کے موجودہ دور کے جدید ترین سائنس اور ٹیکنالوجی کے دعوے دار کفار ہوں، تو قرآن کا مقابل ایک حرف بھی کوئی بنا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا وہ سچا وعدہ ہے جس 14 صدیوں سے دنیا دیکھ رہی ہے اور آئندہ بھی دیکھتی رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس چیلنج کو کفار پورا نہیں کر سکے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو اپنے عذاب کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی کہ اس آگ یعنی جہنم کی جو آگ ہے اس سے ڈرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور وہ آگ کیسی ہے؟ آپ دنیا کی آگ دیکھتے ہو نا، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے جو جہنم کی آگ ہے۔ تو دنیا کی آگ جو ہے یہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ آج کل گرمی کا موسم ہے تو گرمی برداشت نہیں ہوتی، چاہیے جائے کہ آگ ہو اور پھر جلانے والی آگ ہو۔ تو سردی میں جتنی بھی بندے کو سردی لگ رہی ہو تو آپ آگ پہ ہاتھ تاپنا شروع کر دیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے وہ جہنم کی آگ، اور یہاں کی جو آگ ہے اس کو جلانے کے لیے ہم لکڑیاں استعمال کرتے ہیں اور دیگر چیزیں، پلاسٹک وغیرہ یا یہ کاغذ، اس طرح کا گتا، اس طرح کی چیزیں۔ تو فرمایا جہنم کی جو آگ ہے اس کا جو ایندھن ہے نا وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، یعنی یہ والی آگ پتھر تو نہیں جلاتی نا، ہماری دنیا کی آگ جو ہے، تو وہ جو قیامت کے دن اور آخرت کی جو آگ ہوگی، جہنم کی آگ ہوگی، فرمایا وہ پتھروں کو بھی جلا دے گی، انسانوں کو بھی جلا دے گی۔ اور پتھروں کا بطور خاص ذکر کیوں کیا گیا؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پتھروں کا کیا قصور ہے؟ انسانوں کا تو قصور ہو سکتا ہے وہ کافر رہے، کفر میں گئے تو عذاب میں جلیں گے، اور پتھر تو بے جان ہیں، ان کا کیا قصور ہے، ان کو کیوں جلایا جائے گا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے مفسرین کرام نے فرمایا چونکہ کفار پتھر کے بت بنا کر ان کو پوجتے تھے، تو ان بتوں کو وہاں پھینکا جائے گا تاکہ ان کی تذلیل ہو، جن کو یہ بہت عزت والا سمجھتے تھے وہ وہاں آ کر ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وقودها الناس والحجارہ۔ ایک اور مقام پر سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے اس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں۔ تو فرمایا اعدت للکافرین، کہ وہ تیار کر کے رکھی گئی ہے کافروں کے لیے۔ جہنم کی آگ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اور یہاں اعدت للکافرین میں بتا دیا گیا، یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ جہنم تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ بعض دانشور حضرات یہ کہتے ہیں کہ جہنم ابھی پیدا نہیں ہوئی، وہ تب دیکھی جائے گی جب ہوگی، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کے اس مضمون سے سمجھ آ رہی کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں، بنا دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہاں بھیجا تب جائے گا لوگوں کو جب اللہ حساب کتاب لے لے گا قیامت والے دن، اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ وہ چیلنج جو اللہ نے دیا تھا، اس کے بعد اس کا رد عمل دیا کہ تم تو نہیں کر سکو گے، تو ظاہر ہے تم بے بس ہو، اس کے مقابلے میں بنا نہیں سکتے، لہٰذا اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا طریقہ ہے کہ آج بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کی مخالفت چھوڑ دو، صاحب قرآن کی مخالفت چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس آگ میں جلنا پڑے گا جو نہ پتھروں کو چھوڑے گی، نہ انسانوں کو چھوڑے گی، ہر چیز کو جلا دے گی۔ اب آپ دیکھیے 3 چیزیں ہیں جن کا انسان کو علم ہونا ضروری ہے۔ ایک تو انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں جو کھاتا ہوں غذا میری وہ کیا ہے، کس چیز کی بنی، کہاں سے آئی۔ دوسرا انسان کو اپنے رہنے کے متعلق پتہ ہو۔ تیسرا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو ان آیات میں آپ دیکھیں اللہ پاک نے پہلے غذاؤں کے بارے میں فرمایا کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر اس میں پھل اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، یعنی رزق روزی کا بتا دیا کہ وہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور اب اس کے بعد آگے ٹھکانہ کیا ہوگا
وہ بھی بیان کر دیا کہ جو اللہ کے احکامات مانے گا اس کا ٹھکانہ تو جنت ہوگا، اور جو اللہ کے احکامات نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، جو انسانوں اور جانوروں کو اور پتھروں کو، ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو اب آگے ایمان والوں کو جو بشارتیں دی، یعنی انسانی طبیعت جن چیزوں سے سمجھتی ہے، جن چیزوں کو مانتی ہے، وہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو یا تو شوق کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں، یا ڈر کی وجہ سے، یا لالچ کی وجہ سے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ تو اللہ پاک نے پہلے شوق کے بارے میں بھی بیان فرمایا، اب ڈر کے بارے میں بھی بیان فرمایا، اب آگے شوق کی بات جو ہے وہ انسانی طبیعت کو پسند آنے والی چیز جو ہے، بشارتیں، وہ بھی ذکر فرمایا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والے بھی وہ جنہوں نے اچھے کام کیے، جو ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ یعنی جو قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ بس انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب اس بات پہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اس گمان میں نہ رہو، اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل بھی رکھا ہے، البتہ ایمان مقدم ہے، عمل بعد میں ہے۔ کبھی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ صرف ایمان سے ہی کام چل جاتا ہے، عمل نہ بھی کیا ہو، جیسا کہ کئی احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھا، اسی وقت فوت ہو گیا۔ پہلے کافر تھا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، حضور کا صحابی بن گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی بھی کام نہیں کیا، لیکن جائے گا کہاں؟ جنت میں، حضور کا صحابی بن گیا نا۔ اور بعد میں آنے والے وہ غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، جس مرضی درجے کے اولیاء ہوں، ان سے وہ افضل ہے، کیونکہ صحابی رسول کا مقام باقی تمام امت سے افضل ہوتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے بعد میں کوئی حج کر کی کثرت سے حج کرتا ہو، ہر سال زندگی کا ہر سال حج میں گزارے، بے شمار عمرے کر لے، زکاتیں دیتا ہو، کیونکہ صحابی ان چیزوں سے نہیں بنتا، صحابی بنتا ہے دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے۔ تو بعد میں آنے والوں کو یہ تو میسر نہیں، لہٰذا ان کی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے عمل اپنی جگہ پہ، لیکن وہ صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ بغیر عمل کے بھی جنت مل سکتی ہے، لیکن عمل ایمان کے بعد یہ ضروری ہے۔ قرآن نے اس کو ایمان کے ساتھ ذکر کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ لوگوں بشارت کن کو ملے گی؟ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والے، اچھے عمل کرنے والوں کو۔ اگر عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو جیسا کہ بہت ساری احادیث ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بشارتیں دی۔ مشکات شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یعنی کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ جنتی ہے۔ اور بھی کئی مقامات پر ایک طویل حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا جاؤ باہر جاؤ، جو بندہ تمہیں ملے اور کلمہ پڑھتا ہو تو اس کو جنت کی بشارت دیتے جانا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور تو یعنی یہ اس بات پہ جنت؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پہ جنت۔ تو پھر اس کے بعد کہا حضور پھر عمل چھوڑ دیں، جنت تو بن گئی پکی، موج لگ گئی، جنت تو کلمہ پڑھنے سے مل گئی۔ فرمایا نہیں، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ بعض صحابہ کرام جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے تھے کہ صرف اتنی باتیں بیان نہ کرو، لوگ عمل سے سستی کریں گے، بے عمل ہو جائیں گے۔ اگرچہ حضور کے یہ فرامین ہیں، لیکن لوگوں کو بے عمل نہیں بنانا، ان کو عمل کی ترغیب بھی ساتھ دینی۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری کن کو دینی ہے؟ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ تو کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے باغات ہیں، اور باغات بھی ایسے تجری من تحتها الانہار، ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی جو زمین ہے وہ ایسے ٹرانسپیرنٹ جیسے ہوتی ہے نا، شیشے کی طرح، تو بندے اس کے اوپر چلتے پھرتے ہوں گے، نیچے سے پانی گزر رہا ہوگا ان کے۔ من تحت الانہار کا مطلب نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور اوپر بھی ہوں گی۔ جو 4 نہریں مخصوص بیان کی گئی ہیں حدیث میں، کہ پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور شرابن طہورا یعنی پاکیزہ شراب جو اللہ کی طرف سے بندوں کو وہاں عنایت ہوگی، اس کی نہر ہوگی۔
تو وہ نہریں بھی ہوں گی اور وہ پانی ان درختوں کو سیراب کرنے کے لیے نہیں ہوگا جو جنت کے باغات ہیں، ان کی سیرابی اللہ کی طرف سے ہوگی، وہ ان کا سرسبز و شاداب ہونا، ان کی ہریالی اور ان کے پھلوں کا لگنا اس پانی پہ موقوف نہیں ہوگا، یہ تو جنتیوں کے پینے کے لیے ہوں گی۔ وہ پانی اتنا مزیدار ہوگا، پھر دودھ، پھر شہد اور پھر شرابن طہورا جس کو کہا گیا ہے، اس کی نہریں ہوں گی، اور نہروں پر بڑے خوبصورت برتن پیالے رکھے ہوں گے، خدام ہوں گے وہاں پر، اور وہ پیش کریں گے جس کو چاہیے ہوگا، بندہ دل میں صرف خواہش کرے گا اور وہاں ہر چیز حاضر کر دی جائے گی۔ ایک بڑی لطیف بات یہ ہے کہ جنت میں اناج نہیں ہوگا، یہ گندم وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں نا کھانا شانا، یہ نہیں ہوگا، پھل ہوں گے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اناج جو ہے یہ ہم محتاج ہیں اس کی زندگی گزارنے کے لیے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کھائیں گے۔ پھل جو ہے یہ لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، لطف حاصل کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ تو جنت میں کوئی محتاجی نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی کھانے کی، کوئی نہ بھی کھائے تو بھی وہ بالکل اسی طرح رہے گا۔ یہ پھل جو ہیں، یہ نعمتیں جو ہیں، یہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہوں گی، لطف حاصل کرنے کے لیے ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا نا، وہ یعنی زندگی بچانے کے لیے نہیں، اب آپ ایک ٹائم دو ٹائم کھانا نہ کھائیں تو بھوک سے نڈھال ہو جاتے، کمزور ہو جاتے، تو کھانا ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ پھل اگر کوئی بندہ ساری زندگی نہ بھی کھائے تو پھل کے بغیر مر تو نہیں جاتا نا بندہ، کھانا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا بھوک سے۔ پھل لطف حاصل کرنے کے لیے۔ تو جنت میں چونکہ موت کسی کو آنی نہیں ہے، اور جنتی جو لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نظام بنا دیا، وہ سارے 35 سال کے گبرو خوبصورت جوان ہوں گے، کسی کو بالوں میں سفیدی نہیں آئے گی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی ویکنس اور بڑھاپا یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ایسے جوان اور خوبصورت۔ اور اسی طرح خواتین جو ان کی بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، وہ بھی اپنی مثل آپ ہوں گی، اور قرآن پاک میں تذکرے جگہ جگہ پہ ہیں۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیے، بعض لوگ یہ سوشل میڈیا پہ یہ حوروں کا اور جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بد دین قسم کے اور ملحد لوگ جو ہیں یہ مذاق اڑاتے ہیں، جی مولوی تو جنت کی اور حوروں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بھائی کیوں نہ کریں، جب اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں اور ایمان والوں کو یہ ملنی ہے تو اس کا ذکر کیوں نہ کریں جب قرآن کر رہا ہے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہاں ازواج کا ذکر بھی ہے، بیویوں کا، تو اس میں احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو بیوی جس مسلمان کے نکاح میں فوت ہوگی وہ قیامت والے دن اسی کے نکاح میں اٹھے گی، اور اگر وہ اللہ کی توفیق سے جنت میں ہوں گے دونوں ہی، یعنی مرد بھی جنت میں جائے عورت بھی جنت میں، تو وہاں بھی وہ دونوں میاں بیوی ہوں گے۔ اور جنت کی جو حوریں ہیں جن کی خوبصورتی کے تذکرے قرآن نے کر رکھے ہیں، احادیث میں ہیں، بہت خوبصورت ہوں گی، اس کے باوجود وہ جو دنیاوی بیوی ہوگی وہ ان حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی وہاں پہ، اور ان کی سردار ہوگی۔ اب ایک بڑی یہ ہمارے معاشرے کی نا بڑی ایک عجیب سی بات ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑا عجیب دستور ہے، جو لوگوں نے حرام کے تعلق بنا رکھے ہیں، عشق مشوقی کے جو تعلق ہیں، ان کے لیے تو شاعریاں کرتے ہیں اور محبت کے الفاظ بولتے ہیں لوگ، اور حلال بیوی پر لطیفے بناتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جی بیویاں ایسے ہوتی ہیں، بیویاں ویسے ہوتی ہیں۔ ارے خدا کے بندو، یہ بیویاں ہمارا ایمان مکمل کرنے کے لیے ہمارے پاس آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ اللہ کی باندیاں ہیں، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دی ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی تم سے۔ تو ہمارے سوشل میڈیا پہ اور یا دیگر باتوں میں بیویوں پر لطیفے بنائے جاتے ہیں، گھٹیا جملے کسے جاتے ہیں، مذاق بنایا جاتا ہے ان کا، وہ پیکے نہیں جاتی، میکے نہیں جاتی، وہاں رہتی نہیں جا کر، کبھی میری جان چھوڑ بھی دو، کبھی ایسے کرو کبھی ویسے، اور 2 دن بیوی گھر میں نہ ہو تو برتن الٹے ہو جاتے ہیں سارے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی۔ جس کو اچھی بیوی مل جائے، حضور فرماتے ہیں اس کو اللہ نے دنیا میں جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت دے دی۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جو بیوی جھگڑالو ہو، جھگڑا کرتی ہے نا اپنے شوہر سے، تو اور شوہر کی ناشکری کرے، شوہر بیچارہ محنت سے، مزدوری سے، کوشش سے کما کر لائے، اور بیوی کہے میں تو جدوں دی تیرے گھر آئی ہیں میں کبھی سوکھی نہیں ویکھیا، یا اپنے میکے کو ہر وقت یاد رکھے، چاہے وہ جیسا بھی وہاں ہو، میرے میکے میں تو یہ تھا، میرے میکے میں تو وہ تھا، اور یہ کر کے اپنے شوہر کا کفران کرے، ناشکری کرے، یہ بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا کرنے والی عورت کے اعمال برباد ہو جائیں گے،
تو شوہر کی ناشکری سے بھی منع کیا گیا، جیسے عورت کو حکم دیا گیا کہ شوہر کی ناشکری نہ کرے، ایسے شوہر پر بھی کچھ حقوق ہیں کہ وہ بھی بیوی سے محبت برا اپنا لہجہ رکھے، پیار کرے، اچھا انداز اختیار کرے، حسن سلوک کرے۔ چھوٹی موٹی باتیں، رنجشیں، جھگڑے یہ زندگی کا حصہ ہوتے رہتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی سے یہ چیزیں نکال دی جائیں۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا نا پھلوں کا، وہ دیکھنے میں فرمایا ایسے ہی ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے تھے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے جی یہ پھل تو ویسے ہی ہیں جیسے ہم دنیا میں کھاتے تھے، آم ہے، سیب ہے، انگور ہے، تو ان کی شکلیں ان کی ان جیسی ہوں گی، لیکن جیسے ہی آپ وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اتنا کمال کا ہوگا، تو آپ بندہ کہے گا کہ جی ہے تو اس طرح کہ جیسے دنیا میں ہم کھاتے تھے، لیکن اس کا ذائقہ کمال ہے۔ وہی پھل، وہی شکل ہے، وہی پھل ہے، دوسری مرتبہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا۔ ہر مرتبہ جتنی مرتبہ جنتی وہ پھل کھائیں گے، شکل ان کی ویسی ہوگی، لیکن ذائقہ ہر بار منفرد ہوگا۔ تو یہ کس لیے؟ یہ جیسے طبیعت بندے کی نا ایک سرپرائز ہوتا ہے، اور جو اجنبی صورت کے پھل ہوتے ہیں وہ بندہ جو اپنے علاقے میں اپنے ملک میں نہ دیکھے ہو نا، آپ کبھی بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں کئی اور قسم کے پھل بھی ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے پتہ نہیں یار کس طرح دے ہوں گے، میٹھے بھی ہوں گے کہ نہیں۔ تو اپنے ملک کا جو پھل ہے وہ باہر دیکھیں، کیلا دیکھیں، آم دیکھیں، سیب دیکھیں، اچھا پتہ ہے یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ان کی شکلیں دنیاوی پھلوں جیسی ہوں گی، لیکن ذائقے ان کے بے مثال ہوں گے، اور جنت کی جو بھی چیز ہے اس کی کوئی مثل دنیا میں ہم نے نہیں دیکھی، نہ ایسی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بنائی ہے۔ تو ذائقہ بھی منفرد ہوگا، تو بندے کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، صورت میں ملتا جلتا ہی ہوگا ان کے، لیکن ذائقے کمال ہوں گے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاک بیبیاں ہوں گی وہاں، پاکیزہ بیبیاں۔ تو مسئلہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں تھی، جس کے نکاح میں فوت ہوئی، قیامت والے دن اسی کے نکاح میں اٹھائی جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے کبھی کہ مثلا کوئی کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی، تو بعد میں اس نے کسی اور سے شادی کر لی، تو اب وہ دوسرے شوہر کے نکاح میں فوت ہوئی ہے تو اس کے نکاح میں اٹھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں، ان کے لیے حضور کے وصال کے بعد بھی کسی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ ساری کی ساری حضور کی جو پاک ازواج ہیں وہ قیامت والے دن بھی حضور کے نکاح میں اٹھائی جائیں گے، حضور کی ازواج وہاں بھی وہی ازواج ہوں گی۔ تو ایک تو یہ، اب کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب عورت جنتی ہو اور مرد خدا نہ خواستہ جہنمی ہو تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی بتایا گیا کہ اس کا پھر وہ بچیاں جو کنواری یعنی شادی سے پہلے ہی فوت ہو گئیں، ان کے نکاح وہاں جنتی مردوں سے کر دیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں وہاں حاصل ہوں گی۔ فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنتی ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ خالدون کا لفظ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا لطف دوبالا کر دیا۔ اب دیکھیے نا، دنیا میں بندہ جو بھی نعمت حاصل کرے، جو بھی چیز اپنی پسند کا گھر بناتا ہے، بندہ بہت پیسے لگا کر بڑی دل جمی سے گاڑی لیتا ہے اور جو بھی اس کا جی چاہتا ہے، لیکن دل میں ایک چیز ہے، یار میں سب کچھ لے رہا ہوں، موت آ جانی، پتہ نہیں کب میں نے مر جانا ہے۔ تو یہ خوف وہاں نکال دیا جائے گا کہ جنت میں اب موت نہیں ہے، اب جنت میں ہمیشگی ہے، اور نعمتوں کا لطف تبھی حاصل ہوگا جب بندے کو یہ یقین ہو اب یہ ہمیشہ ہی میرے پاس رہنی اور میں نے ہمیشہ رہنا، اب کبھی بھی موت نہیں آنی۔ تو یہ جنتیوں کو حاصل ہوں گی۔ اور جنتی کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کی بھی دولت سے نوازے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व हाज़िरीन, आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 26 से आज के इस तफ़सीरुल कुरान का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इस बात से हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज़ का ज़िक्र फरमाए, मच्छर हो या इससे बढ़कर। तो वो जो ईमान लाए वो तो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक़ है। रहे काफिर तो वो कहते हैं ऐसी कहावत में अल्लाह का क्या मकसूद है। अल्लाह बहुतों को इससे गुमराह करता है और बहुत सारों को हिदायत फरमाता है, और इससे उन्हें गुमराह करता है जो फासिक हैं, जो बेहुक्म लोग हैं। इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का रद्द किया जो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम पर एतराज़ करते थे। कुरान करीम के 2 और मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह पर इरशाद फरमाया कि ये जो अल्लाह के सिवा पूजते हैं ना बुतों को, और इस तरह अपनी मर्ज़ी के बनाए हुए जो माबूदान बातिला हैं, उनको जो पूजते हैं तो उनका वो सारा सिलसिला मकड़ी के जाले की तरह होता है। तो मकड़ी का लफ्ज़ ज़िक्र फरमाया। तो एक और मकाम पर फरमाया कि वो जो कुफ़ार हैं और जो जिन बुतों के ये पुजारी हैं, वो बुत जिनको ये माबूद समझकर पुकारते हैं और उनसे मदद मांगते हैं और उनको अपना खुदा समझते हैं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी का और मकड़ी का जब ज़िक्र आया कुरान पाक की इन आयात में, तो कुफ़ार ने ये कहा कि आप तो कहते हो ये अल्लाह का कलाम है। तो बादशाह जो होते हैं वो तो छोटी और हकीर चीज़ों का ज़िक्र नहीं करते, इस तरह की मिसालें तो नहीं दिया करते। तो उनके रद्द में अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि मिसाल समझाने के लिए मकड़ी और मक्खी तो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला मच्छर की मिसाल देने में भी हया नहीं फरमाता। अगर मिसाल देकर समझाना पड़े तो अल्लाह मच्छर की मिसाल भी देगा। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि मिसाल रब्बुल आलमीन खालिक कायनात ने दी है समझाने के लिए। अब जिन्होंने समझ लिया वो कौन लोग थे? वो ईमान वाले। उन्होंने क्या कहा? फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, वो तो जानते हैं कि ये मच्छर की बात हो, मक्खी की हो, मकड़ी की हो, छोटी से छोटी चीज़ की भी अल्लाह मिसाल ज़िक्र फरमाए तो उसमें बेशुमार हिकमतें हैं। तो वो समझते हैं ये तो रब की तरफ से हक़ है। और रह गए काफिर, तो वो क्या कहते हैं? माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ने इस मिसाल के ज़रिए किस बात का इरादा फरमाया? यानी उनका मकसद है कि अल्लाह को इस तरह नऊज़ुबिल्लाह ये मिसाल देनी नहीं चाहिए थी। तो अब अल्लाह तबारक व तआला उनका पाबंद तो नहीं है ना, किसी का पाबंद तो नहीं है कि उससे पूछ के अल्लाह मिसाल दे कि क्या मिसाल देनी है और क्या नहीं देनी मिसाल। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया ये अल्लाह की मर्ज़ी है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। यहाँ जो बिही है इसकी ज़मीर के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। बाज़ ने लिखा कि इससे मुराद पूरा कुरान पाक है कि अल्लाह इस कुरान के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को हिदायत देता और बहुत सारे कुरान पढ़ के गुमराह भी हो जाते। ये एक मिर्ज़ा कादियानी को आप ले लें, उसने ख़त्म नबूवत के बाद, हुजूर की नबूवत के बाद भी नबूवत का दावा कर दिया कुरान पढ़ने के बाद, तो गुमराह हुआ कि नहीं हुआ कुरान पढ़ के? गुलाम अहमद परवेज़ जो उसने एक नया फ़िरका बनाया जो अपने आप को अहले कुरान कहते थे, मुनकिरीन हदीस का, वो कहते हैं हदीस की ज़रूरत ही नहीं सिरे से, तो वो भी कुरान पढ़ के गुमराह हुआ। इस तरह बेशुमार और हर दौर में इस तरह के फितने उठते रहेंगे।
اور لوگ کہیں گے جی بس ہم نے خود ہی قرآن سمجھ لیا اور بس. تو قرآن پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو قرآن لوگ کہتے ہیں اگر قرآن پڑھ کے گمراہ ہو سکتے تو پھر قرآن تو کتاب ہدایت ہے، تو گمراہی کیسی؟ بھائی قرآن کتاب ہدایت ہے، جو اس کو اصل اس کا مفہوم جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق نہیں سمجھے گا تو وہ گمراہ ہوگا. جو اپنی مرضی کا مطلب لے گا نا، جو اس کی مراد وہی لے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے تو وہ ہدایت پا جائے گا، اس کے لیے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں بھی اب اللہ پاک نے دو طبقوں کا ذکر فرمایا نا، کہ ایک ایمان والے جو وہ مثال سن کے کہتے ہیں جی اللہ کی بات حق ہے، جو اللہ نے فرما دیا سو فرما دیا، اور کافر اس پر اعتراضات کرتے ہیں. ایک صورت یہ کہ اس سے مراد قرآن ہے. دوسرا ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہی مثال ہے جو مچھر کی اللہ نے مثال دی. اس مثال کے ذریعے سے اللہ حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے. جو مان لیتے ہیں وہ حق پہ ہیں، جو نہیں مانتے وہ باطل والے. تو فرمایا وما يضل به الا الفاسقین، اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے. جو فاسق کون ہوتا ہے؟ جو شریعت کے حکم سے نکل جائے وہ فاسق ہے. اور بعض جگہ فاسق کافر کے معنی میں بھی آتا ہے. تو وہ جو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اعتبار ہی نہیں رہا، جو اللہ کے کلام پر اعتراضات کرنے لگ پڑا، تو وہ کیا ہوا؟ اس کا کوئی اس کے پاس ہدایت کا پہلو باقی نہیں رہا. تو اللہ پاک نے اس آیت کا آغاز فرمایا ان اللہ لا یستحیی، کہہ کر کہ بے شک اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا. اب حیا تو ایک اچھی چیز ہے، کوئی کہے کہ اللہ حیا نہیں فرماتا، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو بات کہنی ہے اس بات میں کوئی جھجک کوئی شرم جو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ حق بات فرما دیتا ہے، چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا اچھی نہ لگے. اور یہی ایک مومن کی بھی شان ہونی چاہیے، حق بات کہنے میں باک نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اکابرین نے، صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء اللہ نے گردنیں کٹا دی حق بات پر، لیکن حق بات کہنے کا طریقہ اور انداز رسول رحمت علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا. تو فرمایا یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرنا تنگی پیدا نہ کرنا، بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں دینا لوگوں کو متنفر نہ کرنا، نفرت نہ دلانا. تو ہمارے ہاں بعض لوگ حق بات کے نام پر دوسرے بندے کی تذلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نہیں پرواہ کرتا کسی کی حق گل کہہ دینا. تو وہ کہاں حق بات کہتے ہیں؟ کمزور بندے کے سامنے. اس کو ذلیل کرنا ہو تو حق بات کا بہانہ بنا کے ذلیل کر دیتے ہیں. اور وہی لوگ کسی تگڑے بندے کے سامنے بات کرنی پڑ جائے تو وہ بھیگی بلی بن جاتے، بات ہی نہیں کرتے. تو بھئی وہاں حق بات کہاں گئی؟ حق بات کا مطلب یہ نہیں کہ اگلے بندے کی عزت نفس مجروح کریں، آپ اس کو ذلیل کریں. مسئلہ بھی آپ نے بتانا ہے نا. کئی مرتبہ ہوتا ہے ہمارے مسجد میں نمازی آتے ہیں، کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں آپ چڑھ دوڑیں اس پر، تو ایسے کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، اتنی عمر ہو گئی تجھے نماز نہیں پڑھنی آتی. بالکل ایسے نہیں کرنا. اس کو محبت سے اور پیار سے مسئلہ بتانا ہے کہ بابا جی، انکل جی، بھائی صاحب، یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا نا، شریعت اس کے بارے میں یہ کہتی ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں گے. تو مسئلہ بتا دیں. تو میں نے خود مشاہدہ کیا کئی مرتبہ، ہمارے نمازی حضرات ایک دوسرے سے ایسے الجھ پڑیں گے چھوٹی سی بات پر. تو ہم جب پڑھتے ہیں نا، جب ہم تخصص کر رہے تھے، مفتی کورس جب کر رہے تھے، تو ہمیں یہ بات سمجھائی گئی، پڑھائی گئی کہ کبھی بھی غصے کی حالت میں فتویٰ نہیں دینا، بھوک کی حالت میں فتویٰ نہیں دینا، ذہن پریشان ہو تو فتویٰ نہیں دینا. کیوں؟ فتویٰ ہوتا ہے شریعت کا حکم بیان کرنا، فیصلہ کرنا. تو بندے کو بھوک لگی ہو تو بندے کی سوچ ادھر ہوتی ہے، ذہن میں کوئی اپنی گھر کی ٹینشن ہو تو بندے کی سوچ ادھر ہوتی ہے، بندہ غصے میں ہو تو سوچ اور طرح کی ہوتی. تو فرمایا ان صورتوں میں فتویٰ دینا ہی نہیں. کب دینا ہے؟ جب ذہن فریش ہو، طبیعت ریلیکس ہو اور اطمینان سے بات کو سمجھ کر پھر فتویٰ دیں. تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کبھی ہم لوگ گھر سے کسی الجھن کا شکار ہو کے آ گئے، گرمی ہے، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، ٹھیک ہے، جب بجلی نہیں آ رہی تو ایسے ذہن میں پریشانی آئی تو آ کے نمازیوں سے الجھ پڑے، تینوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تیرا وضو نہیں ٹھیک. اس کو یہی بات، اگر وضو ٹھیک نہیں تو پیار سے بھی آپ سمجھا سکتے ہیں.
کہ آپ نے جو مسا کیا نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم ایسے کر لیں یہ سنت طریقہ ہے، اس طرح فرض بھی ادا ہوگا، تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا جس سے بات شروع ہوئی کہ جی ہم حق بات کہنے میں ہم نہیں جھجکتے، وہ کمزور کے آگے ماڑے کے آگے تو ہر بندہ ہی کہہ لیتا ہے، تگڑے کے سامنے کہو نا حق بات تو پھر پتہ چلتا۔ تو ہمارے اکابرین نے حق بات پہ جو گردنیں کٹائی ہیں نا، وہ کمزور کو دبا کر نہیں، بادشاہوں کے سامنے کلمہ حق کہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 بادشاہوں سے ٹکر لی حق بات کی خاطر، کوڑے مارے جاتے تھے روزانہ جیل میں۔ اور ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ احمد بن حنبل کو جو کوڑے مارے جاتے تھے، اتنے سخت کوڑے اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو اس کی چیخیں نکل جاتی، لیکن وہ اللہ کے نام پہ صابر و شاکر ہو کر رہتے۔ تو یہ ہوتی حق بات۔ حق بات کسی کی تذلیل کرنے کا نام نہیں ہے، کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کا نام حق بات نہیں۔ تو اللہ حق بات فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اب ویسے جو حیا ہے جو وہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کرنا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، ایک شاخ ہے ایمان کی۔ وہ حیا کیا ہے؟ بری باتوں سے اجتناب کرنا، ناپسندیدہ چیزوں سے دور ہو جانا اللہ کے حیا کی وجہ سے۔ تو وہ اللہ کو کتنا پسند ہے، اور خود اللہ اپنے بندوں کے بارے میں کس قدر حیا فرماتا ہے۔ 1-2 احادیث آپ اس پر سماعت فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے بال سفید ہو جائیں نا، جس بندے کے بال سفید ہو جائیں اسلام میں، یعنی بندہ مسلمان تھا یا مسلمان ہوا اور پھر بوڑھا ہو گیا، اس کے بال سفید ہو گئے، تو اللہ فرمایا ان سفید بالوں کا حیا فرماتا ہے۔ کتنا حیا فرماتا ہے؟ فرمایا اس کے ہر سفید بال کے بدلے میں اللہ ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک نیکی اللہ پاک اس کے کھاتے میں درج کر دیتا ہے، ایک درجہ بھی بلند فرما دے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی شریف میں جب پہلی مرتبہ بال آیا نا سفید، ان کے لیے نئی چیز تھی، پہلے کبھی سفید بال دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو بال دیکھا تو پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اے ابراہیم یہ میرا نور ہے۔ تو عرض کیا یا اللہ میرے نور کو اور بڑھا دے۔ تو اس لیے کئی احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سفید بال 2-4 آ جائے نا داڑھی میں یا سر میں تو وہ لوگ نچوا دیتے ہیں، تو یہ نہ کرو، فرمایا ان کو نوچو نہ، اللہ ان کا حیا فرماتا ہے سفید بالوں کا، اللہ کو بہت پسند ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک بخشش فرما دیتا ہے سفید بالوں کی۔ اور یہ ہمیں حکم دیا گیا، حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لے جا رہے تھے مسجد میں، آگے ایک بوڑھا بندہ تھا سفید بالوں والا، تو اس کے حیا میں آپ آہستہ چلتے رہے کہ جماعت ہی گزر گئی، جماعت گزر گئی، اس سے آگے نہیں گزرے، نہیں اتنا حیا کرتے تھے۔ تو یہ سفید بال اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ تو اگر بال آ جائے نا سفید، اب میری دوست کہتے ہیں یار تیرے سفید بال آ گئے، تو میں کہا یار اللہ کا شکر ہے کوئی گناہوں سے بخشش کا سامان بن رہا ہے، چلو اس میں کیا بات ہے۔ تو بہرحال اور بھی حیا کے بارے میں اللہ رب العالمین کے جو کرم نوازیاں ہیں اس امت پر، ایک حدیث میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر رب سے دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو پورا نہ کروں۔ ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، لوگو تمہارا رب بڑے حیا والا اور بڑے کرم والا ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ خالی واپس موڑ دے۔ تو جس طرح میرا رب حیا فرماتا ہے، ایسے وہ اپنے بندوں سے بھی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی حیا کریں، برائی سے حیا کریں۔ کبھی کبھی اللہ کے حیا کی وجہ سے برائی چھوڑی ہوگی تو وہ بھی قیامت والے دن نور بن جائے گی، بخشش اور نجات کا سامان بن جائے گی کہ بندہ گناہ پر قادر تھا، گناہ کر سکتا تھا، محض اس بات سے حیا آئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چھوڑ دی، برائی نہیں کی،
تو وہ برائی نہ کرنا وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی نجات کا سامان بن جائے گا۔ ایک صوفی بزرگ نے اپنے طالب کی، اپنے مرید کی تربیت کرنے کے لیے ایک بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا اگر تیرا دل باز نہیں آتا نا گناہ کرنے سے، تیرا بڑا دل کرتا ہے گناہ کرنے کو، تو وہاں کر لیا کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھتا ہو۔ اس نے کہا بابا جی اللہ کہاں نہیں دیکھتا؟ تو فرمایا بس یہی تو بات سمجھانی تھی، جب ہر جگہ پہ اللہ دیکھ رہا تو گناہ کیسے کر لیتے ہو؟ فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا گناہ کرنا، تمہارا دل کرتا گناہ کرنے کو، تو اللہ کا رزق نہ کھایا کرو۔ اس نے کہا جی جو بھی کھاؤں گا وہ اللہ کا رزق ہی ہے۔ تو فرمایا اگر رزق اللہ کا کھانا ہے تو پھر اس کی نافرمانی چھوڑ دو۔ تو کہا اگر نہیں تم باز آ سکتے گناہ کرنے سے، گناہ نہیں چھوڑ سکتے، تو اللہ کے ملک سے نکل جاؤ، دوسرے ملک میں جا کے کر لو۔ اس نے کہا جی کہاں جاؤں گا اللہ کے ملک سے نکل کر؟ زمین و آسمان، خلائیں، فضائیں، ہوائیں، یہ سب اللہ ہی کا ملک ہے، تو اس سے نکل کے کہاں جاؤں گا؟ تو فرمایا یہی تو بتانا تھا، اس کے ملک سے نہیں نکل سکتے، اس کی نظر سے دور نہیں ہو سکتے، اس کا رزق نہیں چھوڑ سکتے، تو گناہ کیوں کرتے؟ جو اس کی ناپسند کے کام ہے وہ کیوں کرتے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سنائیے کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، پر دل ہے کہ اس کی ناشکری سے باز ہی نہیں آتا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ ہے حیا۔ تو اللہ نے اسلام میں حیا اتنی اہمیت دی حیا کو، فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور اسی لیے عرب کا ایک مقولہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے پھر جو کرتا پھر، جب بے حیا بندہ ہو جائے، اور فارسی میں کہتے ہیں بے حیا باش ہر چخواہی کن، بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کر۔ تو یہ ہر چیز سے جو بچاتا ہے نا وہ حیا ہے، جو گناہ سے، بڑوں کی بے ادبی سے، اور ان تمام برائیوں سے، اخلاق رذیلہ سے جو بندے کو چیز محفوظ رکھتی ہے وہ حیا ہے۔ اور حیا ایمان کا حصہ ہے اور مومن کا زیور ہے حیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہ خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو اس میں ایک خاص بات فرمایا اللہ کا عہد توڑتے ہیں کون لوگ؟ وہ جو اس بات کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ کیا ہے؟ قرابت داروں سے تعلقات، رشتہ داروں سے تعلقات۔ اور لوگ کہتے ہیں جی مینوں تو جی 3 سال ہو گئے میں بھرا دی شکل نہیں ویکھی۔ یہ کون سا کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے؟ یہ کون سی آپ نے نیکی کی ہے کہ اب بڑے فخر سے بتا رہے ہیں 3 سال ہو گئے میں گھر نہیں بڑھن دیتا فلانے میں؟ او میرے بھائی، اللہ حکم دے رہا قرابت داروں سے تعلق جوڑنے کا، آپ توڑنے پر فخر کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے بغیر کسی شرعی عذر کے 3 دن تک ناراض رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اور ہم ہیں کہ معمولی باتوں پر تعلق توڑ دیتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں اسی نہیں تعلق رکھ دے، بہن برا چھڑ دیتے سارے، وہ میرے لیے مر گئے میں انہوں نے مر گیا۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جی پرسوں انہوں نے گھر گیا نہیں سانوں چائے نہیں پوچھی، آپ سارے کرسیاں تے بیٹھے سانوں منجی تے بٹھا دیتا۔ تو یہ باتیں ہیں جن سے ہم تعلق توڑ رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اس تعلق کو جو اللہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہاں تو یہ بہن بھائیوں کا تعلق تو بہن بھائیوں کا رہا، ہماری تو اتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں، روز اخبار میں خبر پڑھتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو گھر سے نکال دیا، باپ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ یعنی ہمارے آبائی علاقے میں، ہمارے گاؤں سے اگلا جو گاؤں ہے وہاں کے بات مجھے کل بتائی
بیٹے کو باپ نے کوئی سمجھانے کی کوشش کی، ظاہر ہے بزرگ آدمی سیاح آدمی کو اچھی بات بتائے گا نا۔ بیٹے نے باپ کو نہ صرف بدتمیزی باپ سے کی بلکہ مارا، اور اس نے ایسا اس بات کو دل پہ لیا، وہ گھر سے نکل کے دوسرے گاؤں کی زمین میں چلا گیا اور وہاں کماد کی فصل کے ٹالی کا درخت تھا، اس پہ اس نے رسا باندھا اور خودکشی کر لی۔ خودکشی کر لی، اب کماد کے اندر گنے کی فصل میں تھا، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3، کئی دن گزر گئے۔ وہ فصل کا مالک اس کو پانی دینے کے لیے تو اس کو اسمیل آئی، بدبو آئی، تو اس نے جب جا کے دیکھا اس کا نیچے والا دھڑ جنگلی جانوروں نے کھا لیا تھا فصلوں میں، آنکھیں اس کی پرندے نوچ نوچ کے کھا گئے، شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ تو گاؤں دیہاتوں میں اعلانات ہوئے تو اس کے بچے بھی آئے تو انہوں نے آ کے جوتی سے پہچانا اپنے باپ کو۔ اب خودکشی فعل حرام ہے، اس کی تائید نہیں کر رہے، لیکن وہ بچے کیسے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ کیا وہ رسول اللہ کا سامنا کر سکیں گے قیامت والے دن جب حضور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ وہ باپ جو اللہ کی رحمت کا مظہر ہوتا ہے، جن کو قرآن نے رب فرمایا ہے، اللہ کے بعد وہ رب ہیں دنیا میں، تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنا اس کا دل دکھا ہوگا، کس کرب سے وہ باپ گزرا ہوگا۔ تو دوستو، نوجوانوں بالخصوص خدا کے لیے اور بڑوں سے بھی میں گزارش کروں گا، بچوں کو ایسی تربیت نہ دے کے جائیں کہ ان کے دلوں میں اپنے رشتہ داروں کی نفرت پڑ جائے۔ قرآن ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے ہاں معمولی باتوں پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیے، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، سوائے شرعی عذر کے ایسے تعلق توڑنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی آپ کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو تھوڑا پیچھے ہو جائیں، لیکن بالکل سلام دعا سے نہ جائیں، خوشی غمی میں ضرور شریک ہوں۔ اور ہمارے ہاں تو نسلوں تک دشمنی پڑ جاتی، یہ ہم نے فلاں سے رشتہ مانگا جو اس نے ہمیں نہیں دیا، اب ہمارا مرنا جینا ختم ہو گیا اس کے ساتھ۔ بھئی کیا بات ہے، جس کی بیٹی ہے آپ نے رشتہ مانگا، اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو آپ کو دے یا نہ کر دے، آپ کا غصہ نہیں بنتا اس بات پر۔ اور رشتہ مانگنے پر بھی کسی کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، کسی نے مانگا رشتہ تو وہ یہ نہ کہ لو جی ضرورت کی میں ساڑھ کو رشتہ مانگا دی، تو آپ محبت سے سہولت سے معذرت کر لیں، آپ نہیں دینا چاہتے، بات تو صرف اتنی ہے۔ اس بات پر جناب ڈانگ سوٹا شروع کر دو، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، اور پھر نسلوں میں دشمنیاں پڑ جائیں۔ اور ماں باپ کہتے ہیں، اور بڑی معذرت سے یہ ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے کہ مائیں بچوں کو اپنے باپ کے رشتہ داروں سے دور کرتی ہیں، وہ تیری پھپھی انج ہے، تیرا چاچا انج ہے، تیرا تایا انج ہے، تیری ماسی بڑی چنگی ہے، تیرا ماما بڑا چنگا ہے، یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں ہمارے بچوں کو۔ تو یہ ماؤں کو بھی سوچنا چاہیے کہ رشتے سارے قابل قدر ہوتے ہیں، جس رشتے کا جو مقام ہے اسی مقام پہ اس کو رکھنا چاہیے۔ قرآن اس کی مذمت فرماتا ہے جو رشتے توڑتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والوں میں۔ اس پر کبھی تفصیل سے بات کروں گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان معاشروں سے متاثر کیوں ہو رہے ہیں جہاں رشتوں کی قدر ہی کوئی نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اور یہاں تو حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کے لیے صحابی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہے وہ اٹھ کے چلا جائے میری مجلس سے۔ بندہ چلا گیا اٹھ کے، ایک تھوڑی دیر بعد واپس آیا، فرمایا حدیث بعد میں بیان کروں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ گئے کہاں تھے؟ اس نے کہا حضور میں بھی عرض کروں گا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو فرمایا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ فرمایا جہاں حضور کی حدیث بیان ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں جس مجلس میں وہ شخص بیٹھا جو قطع رحمی کر کے آیا ہو، رشتے توڑ کے آیا ہو، وہاں رحمتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں؟ تو اس نے کہا میری پھپھی مجھ سے ناراض تھی، جیسے ہی آپ نے فرمایا ابھی جا کے معافی مانگ اس کو راضی کر کے واپس آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔